بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میات عامل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم دوسری نو کو لاکنہ سے لے کر آخر تک پڑھیں گے۔ تو ترکیب کرتے ہیں ولاکنہ، واو عاطفہ بھی بن سکتی ہے، استئنافیہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر ہم اس واو کو عاطفہ بنائیں تو اس صورت میں اس کا عطف پیچھے انا پر ہو جائے گا اور جو احتمال اس میں تھے وہی احتمال لاکنہ میں بن جائیں گے۔ اگر اس واو کو ہم استئنافیہ بنائیں تو پھر یہ الگ جملہ ہوگا، تو اس صورت میں پھر لاکنہ کو خبر بنائیں تو اس میں پھر مبتدا نکلے گا رابعہا، رابع مضاف، حاضر اس کا مضاف ہے، راجب اسو ستۃ حروف، یہ مضاف مل کر مبتدا، لاکنہ مراد لفظ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ایک۔ اس کے بعد اگر اس کو واو کو استئنافیہ ماننے کی صورت میں ہی ایک اور ترکیب اس طرح ہو جائے گی کہ لاکنہ کو ہم مبتدا بنائیں اور اس کو آگے سے خبر دے دیں۔ آگے سے اس کی خبر میں پھر دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو ہم اس طرح کریں جس طرح پیچھے ترکیب کی تھی کہ جو اس کے آگے مثال آ رہی ہے مثلو غاب زیدن، یہ جو آگے ہے مثلو، آگے اس کا مباد، وہ مل کر اس کی خبر بنا دے، ایک صورت۔ دوسری اس کی خبر کی صورت یہ ہے کہ آگے جو ہے وہیہ للاستدراک، اس واو کو زائدہ مانیں اور ہیہ للاستدراکی، یہ جملہ اس کی خبر بنا دیں۔ تو اس طرح اس میں ساری تراکیب ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے وہیہ للاستدراکی، اس میں واو شروع میں آئی تو اس واو میں جس طرح پیچھے تھا وَهُمَا لِلتَّحْقِيقِ مضمون جملہ تھی، اسی طرح وَهِيَ لِلتَّشْبِيهِ، اسی طرح اس واو میں بھی چار احتمال ہیں کہ اس واو کو ہم عاطفہ بنا سکتے ہیں، عاطفہ کی صورت میں جملہ کا جملے پر عطف ہو جائے گا۔ اس واو کو استئنافیہ بنا سکتے ہیں، استئنافیہ کی صورت میں یہ جملہ الگ ہوگا، اس کا پیچھے والے جملہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس واو کو اعتراضیہ بنا سکتے ہیں، اعتراضیہ اس صورت میں بنائیں گے جب ہم لاکنہ کو مبتدا بنائیں اور اس کی خبر آگے مثل غاب زیدن، وہ اس کو خبر دیں۔ اس صورت میں یہ جو درمیان میں جملہ ہوگا یہ جملہ معترضہ ہوگا۔ جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جو ایک جملے کے دو جزوں کے درمیان میں آ جائے، جس طرح مبتدا اور خبر کے درمیان میں یہاں پر آتا ہے اگر وہ ترکیب کریں تو یہ واو میں اعتراضیہ والی بھی صورت بن سکتی ہے۔ پھر اس واو میں زائدہ والی بھی صورت ہے، اگر اس واو کو ہم زائدہ مانیں تو پھر یہ آگے جو جملہ ہے یہ خبر بن جائے گا لاکنہ کی۔ تو جو مرضی لیں، اس واو کو ہم لیتے ہیں استئنافیہ، ہیا مبتدا للاستدراکی، یہ اس کی خبر ہوگا کیونکہ پہلے معرفہ آیا اس کے بعد جار مجرور آ گیا، تو قاعدہ ہے کہ جملہ کے شروع میں ایسا ہو تو وہ مبتدا خبر بنتے ہیں۔ تو ہیا ضمیر مبتدا للاستدراکی، لام جارہ استدراکی مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ثابتۃ، ثابتۃ صیغہ صفت، اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل راجب اس میں مبتدا، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد عبارت ہے ای لدفع التوھم الناشی من الکلام السابق، ای حرف تفسیر، لام جارہ، دفعی مضاف، التوھمی اس کا مضاف ہے کیونکہ دو اسم اکٹھے آئے ہیں، پہلا اسم نکرہ ہے دوسرا معرفہ ہے، تو قاعدہ ہے کہ وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، تو اسی کے تحت ہی یہ مضاف مضاف الیہ۔ لیکن الناشی آگے آ گیا تو یہ پھر التوھمی الناشی، یہ دو اسم اکٹھے ہیں، دونوں معرف بھی لام، دونوں معرفہ، تو یہ آپس میں موصوف صفت بنیں گے۔ تو التوھمی یہ موصوف، الناشی اس کی صفت ہوگا، لیکن یہ الناشی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں منقوص ہے اور اس میں فاعل ہے، تو اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب اسوئے موصوف، من جارہ الکلامی السابق، یہ پھر دو اسم اکٹھے آگے، دونوں معرف بلام، دونوں معرفہ، تو یہ بھی آپس میں موصوف صفت بنے گے۔ تو الکلامی موصوف، السابقی صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب اسوئے موصوف، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت، الکلام موصوف اپنی صفت سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ناشی کے متعلق، الناشی صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت، التوھمی موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ دفعی کا مضاف ہے، دفعی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ثابتۃ، ثابتۃ صیغہ صفت، ہیا ضمیر اس میں اس کا فاعل راجب اسوئے مبتدا معذوف ہے، یہاں پر مبتدا معذوف ہیہ ہے، تو صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدا معذوف ہیہ کی، کیونکہ پیچھے جو ہیہ للاستدراک ہے وہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر بھی ہیہ جو ہے وہ معذوف ہے، تو اسی قرینہ کے تحت یہاں پر ہیہ ضمیر نکالیں گے، تو ہیہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے ولھذا لا تقع الا بین الجملتین اللتین تکونان متغایرتین بالمفھوم، واو عاطفہ یا استئنافیہ، لام جارہ، حاضر اس میں اشارہ مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو مقدم،
تقع فعل کے لیے. لا تقع یہ فعل مضارع کا صیغہ واحد مؤنث غائب. ہی ضمیر اس میں اس کا فاعل. الا حرف استثناء. بینا یہ ظرف مضاف. الجملتین اللتین یہ دو معرفہ اکٹھے آئے تو موصوف صفت بنیں گے تو الجملتین موصوف. اللتین یہ اس میں موصول ہے. تکونانی متغایرتین بالمفھوم یہ جملہ صلہ بنے گا تو تکونانی یہ فعل افعال ناقصہ صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. الف ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل راجع بس ہوئے اس میں موصول. مغایرتین یہ اس میں فاعل کا صیغہ تثنیہ مؤنث کا باب تفاعل سے اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے فعل ناقص کا اسم. با جارا المفہومی مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو. مغایرتین صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ. موصول صلہ مل کر یہ موصوف کی صفت. الجملتین موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بینا کا مضاف الیہ. بینا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مستثنی مفرغ ہو کر مفعول فی ہوا. لا تقع فعل اپنے فاعل مفعول فی اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے عبارت ہے مثل غاب زید لکن بکرا حاضر وما جاءنی زید لکن امرا جاءنی. مثل مضاف غاب زید لکن بکرا حاضر مراد اللفظ معطوف علیہ واو عاطفہ. ما جاءنی زید لکن امرا جاءنی مراد اللفظ معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مثل کا مضاف الیہ. مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا معذوف مثالھا کی. مثال مضاف حاض بن مضاف الیہ راجع بس ہوئے لکن مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. اب الگ سے ترکیب کریں تو غابہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب. زید اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. لکن بکرا حاضر. لکن حرف حروف مشبہ بالفعل. بکرن اس کا اسم. حاضر اس میں فاعل کا صیغہ اس میں وزن اس کا فاعل راجع بس ہوئے بکرن. صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر. لکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کے بعد واو عاطفہ. ما جاءنی زید. ما یہ نفی کا ہے. جاء فعل نون وکا ہے یا ضمیر اس کا مفعول بہ. زید اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ. آگے لکن امرا جاءنی کی ترکیب. لکن حرف ظرف مشبہ بالفعل. امرا اس کا اسم. جاءنی جاء فعل صیغہ واحد مذکر غائب. اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے امرا یعنی لکن کا اسم. نون وکا ہے یا ضمیر اس کا مفعول بہ. فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی لکن کی. لکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے ولیتا اس میں بھی سارے وہی احتمال ہیں جو ولکنہ میں تھے. اس کے بعد ہے وہیہ للتمنی. واو کو استنافیہ بنائے. حیا مبتدا للتمنی جار مجرور مل کر ظرف مذکر متعلق ثابتۃ کے. ثابتۃ صیغہ صفت ضمیر فاعل راجع بس مبتدا. صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے عبارت ہے مثل لیتا زیدا قائم ای اتمنى قیامہ. اس کی ترکیب کریں تو مثل مضاف لیتا زیدا قائم یہ مراد اللفظ مبدل منہ کیونکہ ای آ گیا. ای کا قاعدہ ہم نے بار بار پڑھ رکھا ہے. ای حرف تفسیر. اتمنى قیامہ مراد اللفظ بدل. مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مثل کا مضاف الیہ. مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا معذوف مثالھا کی. مثال مضاف حاض بن مضاف الیہ راجع بس ہوئے لیتا. مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبری. پھر الگ سے ترکیب کریں تو لیتا حرف از حروف مشبہ بالفعل. زیدن اس کا اسم. قائم یہ اس میں فاعل کا صیغہ اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے لیتا کا اسم. صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر. لیتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ. اس کے بعد اتمنى قیامہ کی ترکیب کریں تو اتمنى یہ صیغہ ہے واحد متکلم فعل مضارع ثلاثی مزید فی ناقص یائی اسباب تفاعل. یہ مضارع کا وہ صیغہ ہے کہ جس کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے تو اس میں آنا ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل. اس کے بعد قیامہ یہ پھر مضاف مضاف الیہ ہوگا کیونکہ اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ مجرور متصل ہوتی ہے اور مضاف الیہ بنتی ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ مفسرہ. اس کے بعد آگے ولعل اس کی بھی وہی ترکیب جو ولیتا اور ولکنہ کی تھی. اس کے بعد وہیہ للترجی واو استنافیہ یا زائدہ اس میں سارے وہی احتمال. اس کے بعد حیا یہ مبتدا للترجی جار مجرور مل کر ظرف مذکر متعلق ثابتۃ کے. ثابتۃ صیغہ صفت اس میں حیا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا. صیغہ صفت اپنے فاعل
اور ظرف مذکر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری۔ آگے عبارت ہے مثل لعل سلطان یکرمنی، تو اس کی ترکیب کریں مثل مضاف لعل سلطان یکرمنی مراد لفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا معذوف مثالها کی، مثال مضاف حاضر مضاف الیہ راجع بس لعل، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا و خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الگ سے ترکیب کریں تو لعل حرف از حروف مشبہ بالفعل، السلطان اس کا اسم، یکرمنی یہ مضارع کا صیغہ باب فعال سے صیغہ و مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس سلطان، نون وقاع یا ضمیر اس کا مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به اسم مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر خبر ہوئی لعل کی، لعل حرف ظروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ آگے جملہ ہے والفرق بین تمنی والترجی ان الاول یستعمل فی الممکنات والممتنعات والترجی مخصوص بالممکنات۔ یہاں تک یہ جملہ ہوگا، یہ جو درمیان میں ایک ما مرہ ہے یہ بھی الگ جملہ ہے، اسی طرح مثل لیت شباب یعود یہ بھی الگ سے جملہ ہوگا۔ ترکیب کریں تو واو نئے جملہ کے شروع میں آئی واو استنافیہ بن سکتی ہے اور اس واو کو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الفرق، الفرق کے بعد ہے بین تمنی و ترجی، الفرق کے بعد آگے بین آ گیا جو کہ ظرف ہے۔ ویسے قاعدہ یہ پڑھا اس طرح کا ہم نے کہ پہلے اس میں معرفہ ہو اس کے بعد جار مجرور آئیں یا ظرف آ جائے تو وہاں پر مبتدا خبر بنتے ہیں، لیکن شرط یہ تھی کہ اس ظرف کا یا اس جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو۔ یہاں پر ویسی صورت نہیں ہے کہ یہاں اس کا جو متعلق ہے وہ لفظ میں موجود ہے، وہ ہے الفرق، فرق مصدر ہے، فرق جو مصدر ہے اس کا یہ مفعول فی بنے گا، اس لیے وہ قاعدہ یہاں پر جاری نہیں ہو رہا۔ تو الفرق فرق جو ہے اس میں یہ مصدر ہے، بینا ظرف مضاف، التمنی یہ اس کا مضاف الیہ ہے لیکن آگے واو ہے اور اس کے بعد ترجی ہے تو ان کا عطف ہوگا، واو عاطفہ ہے۔ تو التمنی جو ہے یہ ہے تو مجرور لیکن اس کی جر نظر نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اعراب تقدیری ہے، یہ اس میں منقوص ہے۔ اس کے بعد یہ معطوف لہ واو عاطفہ ترجی معطوف، معطوف لہ معطوف مل کر یہ بینہ کا مضاف الیہ، بینہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا مصدر کے لیے، فرق مصدر اپنے مفعول فی سے مل کر یہ مبتدا۔ اب یہاں تک یہ ایک پورا ہوا تو گویا کہ یوں سمجھیں کہ یہ پہلے معرفہ آیا اس کے بعد جملہ آ جائے تو وہ مبتدا خبر بنتے ہیں، کیونکہ آگے ان الاولا سے یہ ایک جملہ ہے تو اسی قاعدہ کے تحت یہاں پر مبتدا خبر ہوں گے۔ والفرق بین تمنی والترجی یہاں تک مبتدا بن گیا۔ اس کے بعد آگے ہے ان الاولا، اس کو انا اس لیے پڑھا کہ یہ مفرد کی جگہ پر ہے، اور جب بھی مفرد کی جگہ پر ہو تو انا پڑھتے ہیں، جملے کی جگہ پر ہوتا تو پھر انا پڑھنا تھا، تو یہ یہاں پر مقام مفرد ہے کہ خبر مفرد ہوتی ہے تو اس لیے انا پڑھا۔ اس کے بعد الاولا تو یہ اس کا اسم ہوگا، اور قاعدے کے تحت اگر دیکھیں تو پہلے معرفہ آیا اس کے بعد آگے نکرہ آ گیا، جملہ نکرہ ہوتا ہے، یہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں پہلے معرفہ آیا اس کے بعد جملہ آ جائے تو وہ مبتدا خبر بنتے ہیں۔ تو جو انا ہے یہ مبتدا خبر پر داخل ہو تو مبتدا کو اس کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو خبری کہتے ہیں، تو اس لیے الاولا کو ہم کہیں گے اس کا اسم، اور اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اس لیے اس کو منصوب پڑھ رہے ہیں، تو الاولا اس کا اسم۔ اس کے بعد یستعمل، یستعمل فعل مضارع مجہول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل راجع بس ہوئے انا کا اسم، فی حرف جار الممکنات اس کا مجرور، لیکن الممکنات جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی صیغہ صفت ہے، اس میں وصف ہے، اور کوئی بھی جو وصف ہوتا ہے وہ بغیر ذات کے نہیں ہوتا، تو اس کی ذات موجود نہ ہو تو پھر وہ معذوف ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی ایسی ہے کہ یہ صفت بنے گی اور اس کا جو موصوف ہے وہ معذوف ہے اور وہ ہوگا الامور، یعنی فی الامور الممکنات۔ تو الممکنات کی ترکیب کریں تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ باب فعال سے جمع مؤنث سالم کا، اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل راجع بس موصوف معذوف، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت موصوف صفت مل کر اب کیا ہوگا، تو اب اس کو ہم بنائیں گے معطوف لہ، کیونکہ آگے ہے والممتنعات، تو یہ واو عاطفہ بنے گی، الممتنعات کا عطف کریں گے ہم تو الممتنعات کا عطف الممکنات پر ہوگا، تو اس لیے الممکنات جو اس کا یعنی موصوف سمیت یہ معطوف لہ، پھر واو عاطفہ الممتنعات یہ بھی کوئی صیغہ اس میں فاعل کا جمع مؤنث سالم کا، اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل یہاں پر بھی اس کا موصوف معذوف مان لیں تو راجع بس ہوئے موصوف، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت موصوف معذوف اپنی صفت سے مل کر یہ معطوف، معطوف اپنے معطوف سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو، یستعمل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر بنے گا، لیکن اس کا تعلق آگے بھی ہے تھا والترجی مخصوص بالممکنات، تو یہ جو واو ہے یہ عاطفہ ہے کیونکہ جملے کے درمیان میں آ رہی ہے، تو جملے کے درمیان میں جو واو آتی ہے وہ عاطفہ ہوتی ہے۔
اس کے بعد الترجی، تو اب الترجی کا ہم نے عطف کرنا ہے، تو ہم نے پیچھے دیکھنا ہے کہ اس کا عطف کس پر ہو سکتا ہے. تو عطف کرنے کے لیے ہمیشہ معطوف کو دیکھا جاتا ہے، جس طرح کا معطوف ہو ویسا ہی پیچھے معطوف لا ہونا چاہیے. تو الترجی جو ہے یہ اسم ہے، تو پیچھے بھی اسم کو تلاش کریں، تو پیچھے الاولا، تو گویا کہ الاولا پر اس کا عطف بالکل درست ہے، ہو سکتا ہے، تو ہم کریں گے الاولا معطوف لا بنے گا، پھر الترجی اس کا معطوف ہوگا. تو یہ معطوف لا معطوف مل کر اما کا اسم. اسی طرح آگے ہے مخصوص بالممکنات، تو اس کو پہلے حل کرتے ہیں. مخصوص اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل راجع بسوئے ترجی. اس کے بعد بالممکناتی با جارا الممکناتی مجرور. الممکنات بھی صیغہ اس میں فاعل کا ہے، وہی صیغہ ہے جو پیچھے فی الممکنات میں تھا، یہاں پر با کے ساتھ آ گیا. تو اس میں بھی اسی طرح اس کی ترکیب ہوگی، پیچھے موصوف اس کا معذوف، تو یہ پھر موصوف سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لفظ. مخصوص صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر. اب اس کا بھی عطف تو کرنا ہے کیونکہ واو کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے، تو اس کا تعلق اس پر کریں گے، تو اس کا تعلق پیچھے والے جملہ پر ہو جائے گا. تو یہاں پر پھر اعتراض ہوگا کہ مفرد کا عطف جملے پر کس طرح ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں بعض حضرات نے یہ قاعدہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے شرط یہ رکھی کہ جب جملہ ہے جس کو معطوف لا بنانا ہے، اس کا اگر کوئی اعراب میں محل ہے تو اس صورت میں مفرد کا عطف اس پر ہو سکتا ہے. تو یہاں پر یہ جو جملہ تھا یستعمل فی الممکنات آخر تک، اس کا اعراب میں محل ہے کہ یہ محل رفع میں واقع ہے، کیونکہ یہ انا کی خبر بنے گا تو وہ مرفوع ہوتی ہے، تو اس لیے اب اس پر جملے کا عطف کرنا درست ہے. تو مخصوص بالممکنات یہ معطوف بن گیا. تو یستعمل فی الممکنات یہ سارا جملہ معطوف ہے، اپنے معطوف سے مل کر اب یہ انا کی خبر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر یہ صلہ، موصول عرفی اپنے صلہ سے مل کر بطویل مفرد ہو کر یہ الفرق مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب یہ جو درمیان میں تھا کما مرہ، اس کی ترکیب کرتے ہیں. تو کاف جارہ، ما موصولہ، مرہ یہ صیغہ فعل ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے اس میں موصول، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر یہ کاف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر، متعلق ہوگا ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا معذوف ھذا، ثابتن صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر مبتدا معذوف ھذا کی، مبتدا معذوف ھذا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کے بعد جو آگے مثال تھی مثل لیت الشباب یعود، اس کی ترکیب کریں. تو مثل مضاف، لیت الشباب یعود مراد لفظ مضاف الیہ، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا معذوف مثالھا کی، مثال مضاف ھا ضمیر اس کا مضاف الیہ راجع بسوئے تمنی، یعنی تمنی کا جب استعمال ممتنیات میں ہوگا تو مضاف الیہ مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. پھر الگ سے ترکیب کریں تو لیتا حرف از حروف مشبہ بالفعل، الشبابہ اس کا اسم، یعود فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے الشبابہ. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر لیت اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ. اگر جملہ ہے فلا یقال لعل الشباب یعود، اس کی ترکیب کریں تو اس میں جو فا آئی، اس فا میں تین احتمال ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ فا عاطفہ برائے تاکیب ہے، عاطفہ ہونے کی شکل میں اس جملہ کا عطف ہو جائے گا پیچھے. دوسرا احتمال یہ کہ یہ فا سببیہ ہے، سببیہ کو فا فصیحیہ بھی کہتے ہیں. فا فصیحیہ وہ ہوتی ہے جو شرط معذوف پر دلالت کرتی ہے، تو اس فا کو ہم جب سببیہ کہہ لیں یا فصیحیہ کہہ لیں تو پھر اس کی جو شرط ہے وہ معذوف نکالنی پڑے گی. تیسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ یہ فا نتیجیہ ہے. فا نتیجیہ وہ ہوتی ہے جس کا مدخول کلام سابق سے پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کا جو مدخول ہے کہ لا یقالو لعل الشباب یعود، یہ کلام سابق سے ہی پیدا ہو رہا ہے. کلام سابق سے یہ مسئلہ واضح ہوا کہ یہ نہیں کہہ سکتے لعل الشباب یعود، تو اس لیے اس فا کو نتیجہ بھی بنا سکتے ہیں. تو فا نتیجہ ہو یا فا عاطفہ ہو، صورت میں آگے والا جملہ جو ہے یہ بس اتنا ہی رہے گا. اگر اس فا کو فصیحہ مانیں تو پھر اس کی جو شرط ہے وہ معذوف ہوگی اور یہ جملہ اس کی جزا بنے گا. تو ترکیب کرتے ہیں لا یقالو، لا یہ برا نفی ہے، یقالو فعل مضارع مجہول. اس کے بعد یہ جو لعل الشباب یعود ہے یہ سارا لفظ یہ اس کا نائب فاعل ہے، کیونکہ یہاں پر لعل الشباب یعود کی الگ سے ترکیب نہیں کرنی، کیونکہ یہ تو کہنی جائز نہیں ہے.
تو یہاں پر اس کا لفظ مراد ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کہنا، یعنی یہ لفظ نہیں کہنا، لال شباب یہودو کا جو لفظ ہے یہ نہیں کہنا، تو یہ نائب فعل ہے. تو فعل مضارع اپنے نائب فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ یا نتیجیہ، اور اگر اس کو ففسیہ والا اعتماد لیں تو پھر یہ جزا ہوئی. پھر اس کو جملہ فعلیہ خبریہ نہیں کہنا، پھر صرف اتنا کہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا. شرط اس کی معذوف، شرط ففسیہ کی جو شرط معذوف ہوتی ہے وہ آسان یہی ہے کہ اس ہر جگہ نکالی جا سکتی ہے، جو کہ ان کان الامر کذالک یا اذا کان الامر کذالک. تو اذا کان الامر کذالک کی الگ سے ترکیب کرتے ہیں. تو اذا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فی مقدم، کانا فعل از افعال ناقصہ، الامر اس کا اسم، کذالک کاف جارہ، ذالک مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ثابتن کے. ثابتن صیغہ صفت، وزمیر اس میں اس کا فاعل راجع بس ہوئے الامر، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کانا کی خبر. کانا اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، آگے پھر شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ. آگے جملہ ہے وَتَدْخُلُ مَلْقَافَةُ عَلَى جَمِيعِهَا. تو ترکیب کریں تو پہلے واو آئی، واو عاطفہ بھی بن سکتی ہے، واو استینافی بھی بن سکتی ہے. آگے تدخلو یہ داخلہ، یدخلو سے مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب. تو مضارع کے جو دو صیغے ہیں، صیغہ واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر غائب، ان کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر اس کا فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے، اور جب یہ کلام کے شروع میں آئے تو اس وقت ان کا فاعل اکثر طور پر باہری ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ جو ما ہے یہ ملقافت، یہ موصوف سے ہوں گے، تو ما مراد اللفظ، یہ یہاں پر کیونکہ اس کا لفظ مراد ہے، اس کا معنی مراد نہیں ہے، تو اس لیے یہ مراد اللفظ. جب مراد اللفظ کہا تو گویا کہ یہ معرفہ ہے. تو اس کے بعد الکافہ یہ بھی معرفہ ہے، دو معرفے اکٹھے ہیں تو موصوف صفت اسی کا تحت ہوں گے. تو ما مراد اللفظ موصوف، الکافت یہ اس کی صفت ہوگا. تو الکافت کے شروع میں جو الف لام ہے یہ تعریف کا ہے، کافت یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے ما، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت، موصوف صفت مل کر یہ فاعل. آگے الا جمیعھا، تو الا حرف جار ہے، جمیعی مضاف، ہا ضمیر اس کا مضاف الیہ راجع بس ہوئے حروف مشبہ بالفعل، مضاف الیہ مل کر الا جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لفظ، تدخل فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے جملہ ہے فتکفھا عن العمل. تو فا آئی، اس فا میں بھی دو احتمال ہیں کہ فا کو یا تو ہم عاطفہ بنائیں یا پھر اس کو غیر عاطفہ بنائیں. غیر عاطفہ میں پھر اس کو نتیجہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو فافسیہ بھی بنا سکتے ہیں. فافسیہ کی صورت میں پھر اس کی شرط معذوف ہوگی اور یہ اس کی جزا بنے گی. تو آگے جو ہے تکفھا، تو یہ تکفو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب ناصر ینصرو. اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے راجع بس ہوئے ما کافا. فعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے اور ترکیب میں وہ مفعول بھی بنتی ہے. تو ہا ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، یہ حروف مشبہ بالفعل کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کے بعد ہے ان العملی، ان جارا العملی مجرور جار مجرور مل کر ظرف لغو. تکف فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ عاطفہ ہوا یا جملہ فعلیہ خبریہ نتیجیہ ہوا. اور جو ایک اور اس میں احتمال تھا کہ فا کو ہم اگر فافسیہ مانے تو اس صورت میں یہ جملہ فعلیہ ہو کر جزا ہوگی اور اس کی شرط معذوف ہوگی اذا کان الامر کذالک. اس کی اسی طرح ترکیب کر کے یہ شرط اور جزا جملہ شرطیہ ہو جائے گا. اس کے بعد آگے بڑھتا ہے کہ قولہ تعالی انما الہکم الہ واحد وانما زید منطلق. اس کی ترکیب کریں تو کاف جو ہے یہ کاف حرف جر. قولہ تعالی کی ترکیب سے پہلے قاعدہ ہے کہ جہاں پر بھی اس میں جلالہ شریف آئے یا اس کی طرف لوٹنے والے ضمیر آئے اور اس کے بعد آگے تعالی فعل آ جائے تو یہ آپس میں ذوالحال حال بنتے ہیں، ایک قاعدہ. اس کے بعد ایک اور قاعدہ جس کا پیچھے اسی کتاب کے اندر بہت بار ذکر ہوا، وہ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی قولہ تعالی آئے اور اس کے بعد آگے آیت مبارکہ آ جائے تو وہاں پر قولہ تعالی یہ آپس میں مل ملا کر یہ مبدل منو بنتا ہے اور آگے جو آیہ مبارکہ آ رہی ہے وہ بدل بنتی ہے. تو یہ دونوں قاعدے یہاں پر ہم جاری کرتے ہیں. تو کاف جارہ قول مضاف، ہا ضمیر ذوالحال راجع بس ہوئے اس میں جلالہ شریف، تعالی فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے ذوالحال، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال، ذوالحال حال مل کر یہ قول کا مضاف ہے، یہ مضاف ہے مل کر مبدل منہ. اس کے بعد الہکم الہ واحد یہ مراد اللفظ بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ اب معطوف لا ہوگا کیونکہ آگے ایک اور مثال آ رہی ہے. آگے واو عاطفہ انما زید منطلق،
یہ مراد اللفظ معطوف، معطوف لا معطوف مل کر یہ کاف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن کے ثابتن صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب اور مبتدا معذوف مثالھا، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر، مبتدا معذوف مثالھا، مثال مضاف ہا ضمیر اس کا مضاف الیہ راجب اور ما کافا، مضاف الیہ میں مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمی خبریہ۔ پھر الگ الگ سے ترکیب کریں تو انما الہکم الہ واحد کی ترکیب ہے کہ انا حرف ظرف مشبہ بالفعل، ما کافا الہکم یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا، الہ واحد دو اسم اکٹھے ہیں دونوں نکرہ ہیں تو یہ موصوف بنیں گے، الہ موصوف واحد یہ اسم فاعل کیسے گا، اس میں وزن اس کا فاعل بس وہ موصوف، صیغہ صفت فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت، موصوف صفت مل کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ۔ اس کے بعد وانما زید منطلق، اس میں بھی انا جو ہے رفع ظروف مشبہ بالفعل، ما جو ہے نا یہ ساتھ کافا ہے، ما کافا عمل سے روک دیتا ہے تو یہاں پر یہ عمل نہیں کرے گا، زید مبتدا ہے، منطلق یہ شبہ جملہ اسمی اور خبر مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ۔ اب اس سبق کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو دوسری نوع ہے اس کو آدھا ہم نے پڑھ لیا تھا، یعنی اس میں انا انا اور کانا کا بیان ہو گیا تھا، آج ہم نے پڑھا لکنہ لیتا اور لالا کا بیان۔ تو لکنہ کے بارے میں فرمایا کہ لکنہ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے کلام سے جو وہم پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے لکنہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لکنہ ایسے دو جملوں کے درمیان آتا ہے جن کا مفہوم ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال دی غاب زید لکن بکرا حاضر، زید غائب ہے لیکن بکر موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دی ما جاءنی زید ولکن امرا جاءنی، زید میرے پاس نہیں آیا لیکن امر آیا ہے۔ تو یہاں پر یہ دو جملوں کے درمیان میں آیا، اور ایسے دو جملوں کے درمیان میں آیا کہ جن دونوں کا مفہوم آپس میں مختلف ہے، کہ پہلے جملے میں زید غائب ہے لیکن بکر حاضر ہے، غائب ہونا اور حاضر ہونا یہ آپس میں دونوں مختلف ہیں، اسی طرح آنا اور نہ آنا یہ بھی مختلف ہیں۔ پھر یہاں پر فرمایا کہ یہ پہلے کلام سے جو وہم پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو پہلا جملہ ہے اس میں جب کسی نے اتنا صرف کہا کہ غاب زیدن کہ زید غائب ہے، تو اس سے سننے والے کو وہم ہوا کہ جب زید اور بکر یہ دونوں دوست ہیں تو زید غائب ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بکر بھی غائب ہوگا، لیکن بکر غائب نہیں تھا۔ تو اس وہم کو، سننے والے کے وہم کو دور کرنے کے لیے آگے لکنہ آیا، لکنہ نے آ کر اس کے وہم کو دور کیا کہ لکنہ بکر حاضر، کہ بکر غائب نہیں ہے بلکہ بکر حاضر ہے۔ اسی طرح دوسرے جملہ میں جس طرح فرمایا کہ ما جاءنی زید، کہ زید نہیں آیا، تو یہ سننے والے کے ذہن میں یہ بات گئی، اس کے ذہن میں یہ وہم ہوا کہ زید نہیں آیا، تو لگتا ہے پھر امر بھی نہیں آیا ہوگا، تو اس لیے آگے لکنہ نے آ کر اس کے وہم کو دور کیا کہ لکنہ امرا جاءنی، لیکن امر جو ہے وہ میرے پاس آیا ہے۔ پھر لکنہ کے لفظ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ مرکب ہے یا بسیط ہے۔ تو بصریوں کے نزدیک یہ بسیط ہے، مرکب نہیں، اور کوفیوں کے مطابق یہ مرکب ہے۔ کس سے مرکب ہے؟ آگے لا نفی کا کاف زائدہ اور انا سے مرکب ہے۔ اصل میں یہ تھا لا کے انا، یعنی کوفیوں کے نزدیک اصل میں یہ لا کے انا تھا، حمزہ کی حرکت نگر کر کے کاف کو دی اور حمزہ کو حذف کر دیا تو لاکنہ بن گیا۔ اس کے بعد پھر فرا نے کہا کہ اس کی اصل لاکن انا ہے، پھر جو حمزہ تھا اس کی حرکت کو حذف کر دیا، یعنی اس کو تخفیف کے لیے اس کو حذف کیا اس کی حرکت کو، تو پھر نون کا نون میں ادغام ہوا تو لاکنہ بن گیا۔ تو اس طرح اس کے حرف میں یہ تین وضع بنتے ہیں۔ پھر لاکنہ کے معنی میں تین اقوال ہیں کہ پہلا قول یہ ہے کہ لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی صرف استدراک کے لیے آتا ہے۔ دوسرا اس میں قول یہ ہے کہ لاکنہ کبھی استدراک کے لیے ہوتا ہے اور کبھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور تیسرا اس میں قول یہ ہے کہ لاکنہ ہمیشہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، جیسے انا تاکید کے لیے ہوتا ہے اسی طرح لاکنہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد لیتا کے بارے میں فرمایا کہ لیتا یہ حرف کسی چیز کی تمنا کے لیے آتا ہے، جیسے لیتا زیدن قائم، کاش زید کھڑا ہوتا، تو یہاں پر زید کے کھڑے ہونے کی تمنا کی گئی ہے، اس کو تمنی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لعل کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرف کسی کام کی امید کے لیے آتا ہے، جسے ترجی کہا جاتا ہے، جیسے مثال دی لعل سلطان یکرمنی، امید ہے کہ بادشاہ میری عزت کرے گا، تو یہاں پر امید کے لیے لعل آیا کہ امید ہے کہ بادشاہ میری عزت کرے گا۔ پھر اس کے بعد تمنی اور ترجی یعنی کہ تمنا اور امید میں فرق بیان فرمایا کہ تمنا جو ہے یہ ممکن اور غیر ممکن دونوں باتوں کی ہو سکتی ہے، جیسے لیتا زیدن قائم، کاش زید کھڑا ہوتا، تو اس میں زید کا جو کھڑا ہونا ہے یہ ممکن ہے، تو اس کے لیے بھی لیتا کہہ سکتے ہیں، لیتا کے ساتھ یعنی اس کی بھی تمنا کر سکتے ہیں، اور ناممکن چیز کی بھی کر سکتے ہیں۔ ناممکن چیز کی مثال دی جیسے لیتا شباب یعود،
کاش جوانی واپس آ جائے، کاش جوانی لوٹ آئے. تو جوانی کا لوٹ آنا یہ بات ممکن نہیں ہے بلکہ ناممکنات میں سے ہے. تو اس کی تمنا کی جا سکتی ہے، یہ کہنا درست ہے، اس طرح تمنا کرنا درست ہے. پھر اس کے بعد ترجی کے بارے میں فرمایا کہ ترجی میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف ممکن باتوں کی امید کی جا سکتی ہے، یعنی وہ صرف ممکن باتوں کے ساتھ خاص ہے، ناممکن بات کی امید نہیں ہو سکتی. لہذا اگر کوئی اس طرح کہے کہ لعل الشباب یعود، امید ہے کہ جوانی واپس آ جائے، تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہ ناممکن چیز ہے اور ناممکن چیز کی امید نہیں کی جا سکتی. پھر اس کے بعد آخر میں ما کافہ کے بارے میں فرمایا کہ ما کافہ حروف مشبہ بالفعل پر داخل ہوتا ہے اور ان حروف کو عمل سے روک دیتا ہے. یعنی جب ما کافہ حروف مشبہ بالفعل پر داخل ہو جائے گا تو اس وقت یہ حروف جو اپنا عمل کرتے ہیں، ان کا عمل کیا ہے کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو یہ نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. تو جب ان پر ما کافہ آ جائے گا تو اس وقت یہ ایسا عمل نہیں کر سکیں گے. اور ان کے ساتھ جب بھی ما آتا ہے تو وہ ما ہمیشہ کافی ہی ہوتا ہے. تو جب ان کے ساتھ ما آ جائے تو اس وقت یہ عمل نہیں کریں گے. اس کی مثال دی جیسے انما الہکم الہ واحد، اسی طرح انما زید منطلقن، کہ یہاں پر زید منطلقن میں دونوں جو ہیں یہ مرفوع ہیں. کیوں مرفوع ہیں؟ یہ اب مبتدا اور خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہیں، نہ کہ انا کی وجہ سے، کیونکہ انا کے ساتھ جو ما آیا اس نے اس کے عمل کو روک دیا. ما کافہ یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی آتا ہے اور یہ حروف جارہ میں سے ایک حرف جو ہے ربا، اس کے ساتھ بھی آتا ہے، ربا ما. اسی طرح یہ ما کافہ جو ہے یہ بعض افعال کے ساتھ آتا ہے. افعال میں صرف دو فعل ایسے ہیں جن کے ساتھ ما کافہ آتا ہے، ایک ہے طولا اور ایک ہے کلا. ان دونوں کے ساتھ بھی ما کافہ آتا ہے لیکن بہت ہی کم. اب آج جو ہم نے ترکیب کیا اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو جو پہلا جملہ تھا وہ لکنہ کے شروع میں اگر ہم اس کو مبتدا معذوف میں نکالیں رابعہ تو اس کے مطابق ترجمہ، اور 6 میں سے چوتھا لکنہ ہے. اس کے بعد آگے اور وہ لکنہ استدراک کے لیے ہے، یعنی وہ لکنہ کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے ہے. اسی وجہ سے لکنہ واقع نہیں ہوتا مگر ایسے دو جملوں کے درمیان کہ وہ دو جملے آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. اگر لعل کی مثال غاب زید لکنہ بکرن حاضر اور ما جاءنی زید لکنہ امرن جاءنی کی مثل میں ہے. پھر ولھذا کی اور 6 میں سے 5واں لیتا ہے اور وہ لیتا تمنی کے لیے ہے. لیتا کی مثال لیتا زیدن قائم یعنی اتمنی قیامہ کی مثل میں ہے. اور 6 میں سے 6 لعل ہے اور وہ لعل ترجی کے لیے ہے. لعل کی مثال لعل السلطان یکرمنی کی مثل میں ہے. اور تمنی اور ترجی کے درمیان فرق یہ ہے کہ اول یعنی کہ تمنی استعمال ہوتی ہے ممکنات میں اور ممتنعات میں، اور ترجی خاص ہے ممکنات کے ساتھ. تمنی کے ممکنات میں استعمال ہونے کی مثال جیسا کہ پیچھے گزری، اور تمنی کے ممتنعات میں استعمال ہونے کی مثال لیت الشباب یعودو کی مثل میں ہے. فلا یقالو سے ترجمہ فا کو جب ہم فصیح مانے تو صورت میں ہوگا کہ جب امر ایسا تھا تو لال الشباب یعودو نہیں کہا جائے گا. اگر فا کو عاطفہ مانے تو صورت میں ہوگا پس لعل الشباب یعودو نہیں کہا جائے گا. آگے بتا تدخلوا مع الکافہ سے، اور ما کافہ لاحق ہوتا ہے. تدخلوا کا یہاں پر ترجمہ کریں گے، ویسے تو داخل ہونا یہاں پر لاحق ہونا کریں گے کہ ما کافہ لاحق ہوتا ہے ان تمام کے ساتھ، یعنی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ. فتقفوا تو وہ حروف مشبہ بالفعل کو عمل سے روک دیتا ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی انما الہکم الہ واحد اور انما زید منطلقن کی مثل میں ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا. انشاءاللہ نئے سبق ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.